السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج ذوالحجہ کی 8 تاریخ ہے اور نہایت ہی بابرکت اور محترم ایام ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں، اور ان کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دنوں کی قسم یاد فرمائی ہے اور فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، جو جن ایام میں ابھی ہم ہیں، جو ایام ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ کوئی بھی ایسے دن نہیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نیک اعمال اتنے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں جتنے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ان 10 دنوں کے اعمال ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو خوب قبول فرماتا ہے۔ فَقَالُوا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے اعمال سے افضل نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے اعمال سے زیادہ افضل نہیں ہے، زیادہ ثواب والا نہیں ہے۔ جتنا ثواب، جتنا افضل، جتنا محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے جو ان 10 دنوں کے علاوہ اور دنوں میں کیا جائے۔ آگے ارشاد فرمایا الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من شیء بذلک، ہاں یہ کہ کوئی مجاہد اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اپنی جان بھی قربان کر دے، اپنا مال بھی قربان کر دے، اور کچھ بھی واپس لے کر کے نہ پلٹے، اس کا یہ عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان 10 دنوں کی برکت کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کو کتنے زیادہ پسند ہیں کہ اگر کوئی اور دنوں میں جہاد میں بھی نکلتا ہے تو اس جہاد میں جانے سے بھی زیادہ افضل ان 10 دنوں میں بیٹھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ افضل ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ واحب الیہ من العمل فیہن من ہذہ الایام العشر فاکثروا فیہن التکبیر والتہلیل والتسبیح والتمہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ الگ الگ روایتوں کے الگ الگ الفاظ ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ پسندیدہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، شروع کے 10 دن ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان 10 دنوں کے اعمال تمام دنوں سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں، جو ان 10 دنوں میں جو عمل کیے جائیں، جو نیک کام کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تسبیح و تحلیل کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، تکبیر بولو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور ان 10 دنوں میں بھی جو عرفہ کا دن ہے، جو 9 ذی الحجہ ہے، آج مکہ شریف میں 9 تاریخ ہے اور کل ہماری یہاں 9 تاریخ ہے، اس دن کی خاص فضیلت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے اتنا زیادہ آزاد نہیں فرماتا ہے، اتنا زیادہ جہنم سے باہر نہیں نکالتا ہے جتنا عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کل کا دن اتنا اہم دن ہے۔ وَسُئِلَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکفر السنہ الماضیہ والباقیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا ثواب کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس ایک دن کے روزے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، صرف ایک دن کے روزے سے۔ اور اگر ان 10 دنوں کا کسی نے روزہ رکھا ہے تو ہر دن کے روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن جب عرفہ کا دن ہوتا ہے اور اس دن بندہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے 2 سال یعنی 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ خیال رہے کہ ان گناہوں کی معافی سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ جو بڑے بڑے جرم ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کی معافی صرف توبے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے، گناہوں سے دور رہا جائے، تب جا کر کے جو بڑے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توبے کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہی فضیلتوں کی بنیاد پر، انہی حدیثوں کی بنیاد پر علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، اسٹارٹنگ کے جو 10 ڈیز ہے، یہ افضل ہے یا رمضان شریف کے جو آخر کے 10 دن ہیں جن میں شب قدر ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عشرے ذی الحجہ کے یہ 10 دن زیادہ افضل ہیں، زیادہ برکت والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی زیادہ عظمت ہے، زیادہ بلند مقام ہے بنسبت رمضان کے ان 10 دنوں کے جن 10 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بہت بہترین بات اس حوالے سے ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اسٹارٹنگ کے، یہ 10 دن اس کی راتیں نہیں، ذی الحجہ کے 10 دن سال کے تمام دنوں سے زیادہ افضل ہیں، زیادہ برکت والے ہیں۔ اور جو رمضان کے 10 دن ہیں اخیر کے، اس کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے، فرماتے ہیں ان 10 دنوں کی جو 10 راتیں ہیں وہ سال کی تمام راتوں سے زیادہ افضل ہیں۔ تو عشرے ذی الحجہ کے دن یہ سال کے تمام دنوں سے افضل ہیں، اور جو رمضان کے آخر کے 10 دن ہیں ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں وہ راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ اور جو یوم عرفہ ہے یعنی کل کی تاریخ 9 ذی الحجہ کی تاریخ، یوم عرفہ کا دن یہ سال کے تمام دنوں سے زیادہ افضل ہے، اور جو شب قدر کی رات ہے وہ رات سال کی تمام راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بہترین تطبیق دی ہے اور سب کا بہترین معنی اور مطلب بتا دیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دن بہت ہی زیادہ افضل ہیں، محترم ہیں، برکت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی بہت زیادہ قدر ہے۔
ان دنوں کا آپ احترام کیجئے، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکائیے اور خوب عبادتیں کیجئے، گناہوں سے بالکل دور رہیے، گناہوں کی طرف قدم نہ بڑھائیں کہ جیسے عام جن دنوں میں اعمال کا ثواب زیادہ ہوتا ہے ان میں اگر گناہ کیا جائے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ گناہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ شدید ہوتی ہیں، تو گناہوں سے زیادہ پرہیز کریں اور گناہوں سے دور رہے۔ اس مہینے کی ایک نسبت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے اور آپ کے شہزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ ایک مرکزی شخصیت ہے، ایک تاریخی شخصیت ہے، ایک سینٹرل پرسنالٹی ہے۔ یہ جو انسانوں کی تاریخ ہے، جو انسانوں کی جو ہسٹری ہے، اس ہسٹری کی جہاں سے شروعات ہوتی ہے، جہاں سے لوگ جس تاریخ کو جانتے ہیں، شمار کرتے ہیں، گنتے ہیں، کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ ہسٹری شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو پہلے کا زمانہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا جو پیریڈ ہے اسے پری ہسٹورک پیریڈ کہتے ہیں۔ اس کے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ یقین کے ساتھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، آج کے ماڈرن زمانے میں اسے پری ہسٹورک پیریڈ کہا جاتا ہے، یعنی یہ تاریخ یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہے۔ لیکن ہمیں جو تاریخ معلوم ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی، وہ تاریخ ہمیں دو اہم سورسز کے ذریعے معلوم ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیثوں میں ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کا زمانہ ہے، ان سے ہم جانتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے۔ ماڈرن ہسٹری میں اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ ایک مرکزی شخصیت ہے، جہاں سے تاریخ کی شروعات ہوتی ہے، جہاں سے ہسٹری کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے لوگ تاریخ کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ ماڈرن ہسٹری میں پری ہسٹورک پیریڈ کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ صحیح سے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ ایک مرکزی شخصیت ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام اس حوالے سے بھی آپ ایک سینٹرل پرسنالٹی ہیں کہ آپ دیکھیں ان کے دو شہزادے تھے، جناب اسحاق علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام۔ جناب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں جناب یوسف علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں یہ اسی نسل میں آتے رہے، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جو یہودی ہیں ان کا بھی پورا شجرہ جا کر کے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، جو عیسائی ہیں ان کا بھی پورا شجرہ جا کر کے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے شہزادے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل میں امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے، اسلام کا یہ شجرہ بھی جا کر کے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو دنیا میں جو آسمانی مذہب ہیں، دنیا میں جو آسمانی مذہب ہے، جو آسمانی ریلیجنس ہیں، ان کی جو مرکزی شخصیت ہے، جو سینٹر ہے، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ تمام دنیا کے جو مذاہب ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بھی یقین رکھتے ہیں، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ضرور مانتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں گے تو ان کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت ہے، ایک سینٹر ہیں آپ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، جسے دین حنیف کہتے ہیں، اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی وہ اسی دین حنیف پر ہے۔ جہاں اسلام کا سورج طلوع ہوا، جس ملک میں، جس شہر میں، وہاں پر جو لوگ جس دین کو مانتے تھے، چاہے وہ غلط انداز میں ہی مانتے ہوں، بہت سی چیزوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہو، لیکن دین ابراہیم کو مانتے تھے، دین ابراہیمی کو مانتے تھے، دین حنیف کو مانتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پر دین اسلام کی بنیاد رکھی اور اس کی بہت ساری چیزوں کو اسلام میں انکلوڈ کیا، شامل کیا۔ آپ دیکھیں حج کے جتنے بھی مناسک ہیں، یہ وہ تمام مناسک ہیں جو ابراہیم علیہ السلام یا ان کے آل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مناسک کو، ان تمام چیزوں کو نہ صرف اسلام میں شامل کیا بلکہ اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ جو 5 پیلرز ہیں ان میں سے ایک پیلر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کو قرار دیا، جس کے زیادہ تر مناسک اور زیادہ تر اعمال جو ہیں وہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے جب آپ دیکھیں گے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت ہے، اور دنیا میں جس مذہب کے سب سے زیادہ فالوورز ہیں
وہ کرسچینٹی ہے۔ عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ بستے ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد ہے اور شاید تقریباً برابر ہی ہے۔ اس کے بعد یہودی ہے جن کا مذہب آسمانی مذہب ہے، جن کے پاس جنہیں کتاب دی گئی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان کے پاس صحیح طریقے سے جس طرح سے کتاب اتاری گئی تھی اس انداز میں، اس طریقے پر کتاب آج کے ڈیٹ میں موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام جو مذاہب ہیں، جو آسمانی مذاہب ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے، ان کو آج دنیا میں ابراہیمک ریلیجن کہا جاتا ہے۔ اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، یا پھر جوز ہو، یہودیت ہو، ان تمام کو ابراہیمک ریلیجن کہا جاتا ہے، یعنی ان تمام کا تعلق، ان تمام کا مرکز اور ان تمام کا سینٹر جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اسلام میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بہت ساری سنتوں کو برقرار رکھا، بلکہ قرآن میں ان کی کچھ اعمال کے بارے میں فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں، ان کے اسوہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کو پڑھو، ان کی زندگی کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو، تمہیں بہت ساری چیزیں ایسی معلوم ہوگی جن کو تم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہو، امپلیمنٹ کر سکتے ہو، تم نافذ کر سکتے ہو، اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں جا بجا ذکر فرمایا ہے، بلکہ 25 ایسی صورتیں ہیں قرآن کی جس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ 25 ایسی صورتیں ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ قرآن میں پوری ایک سورت ہی جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ نازل فرمائی ہے، سورہ ابراہیم۔ تو اس حوالے سے جب آپ دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک قابل نمونہ زندگی ہے، اور ہمیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی بہت آزمائشوں سے گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بہت امتحان لیا ہے، بہت آزمایا ہے۔ بچپن سے ہی پیدائش ہوئی تو جس ملک میں، جس شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں اعلان عام تھا کہ کسی بھی بچے کو پیدا نہ ہونے دیا جائے، مرد اپنی بیویوں سے الگ رہیں، کسی بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس ملک کے بادشاہ کو اس کے نجومیوں نے بتایا ہوا تھا کہ اب اس شہر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے ملک کو تباہ کر دے گا، تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تمہاری حکومت دنیا سے مٹ جائے گی۔ اس خوف سے اس زمانے کے حکمران نے، اس زمانے کے بادشاہ نے جس کا نام نمرود تھا، تمام بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، بین کر دیا کہ کسی کے ہاں بچے کی پیدائش نہ ہو۔ یہ ایک آزمائش تھی، پیدائش سے ہی آپ کی۔ لیکن جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنا چاہے اور جو اللہ کرنا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ایک غار میں ہوئی، ایک کیو میں ہوئی، جہاں پر آپ کا پورا بچپن گزرا۔ بعض روایتوں میں کہ 7 سال آپ اس غار میں ہی رہے، آپ کی والدہ جاتی دودھ پلاتی اور چلی جاتی، اور آپ اپنی انگلیوں کو چوستے تو اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دودھ پیدا فرماتا اور آپ کی پرورش ہوتی رہتی۔ جو بچے عام طور سے نارملی بچوں کی جو پرورش ہوتی ہے، جو گروئنگ ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تیز جناب ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اور گروئنگ ہو رہی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ تقریباً 13 سال یا 17 سال تک اسی طرح چھپتے ہوئے غاروں میں رہے، اور 17 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب چاہا تو جناب ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے سامنے آئے، تاکہ اس زمانے کے بادشاہ اور نمرود جو ہے ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ہی آپ کی آزمائش شروع کر دی تھی، آپ کا امتحان لینا شروع کر دیا تھا۔ یہ بچپن کا زمانہ تھا، اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی چیزوں سے آزمایا، کئی باتوں کے ذریعے آزمایا، کئی واقعات کے ذریعے آزمایا، کئی احکام کے ذریعے آزمایا، فرمایا بِكَلِمَاتٍ، کئی چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، تمام آزمائشوں میں، تمام امتحانوں میں، تمام ٹیسٹ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے اور کامیاب ہوئے، تمام آزمائشوں میں۔ بلکہ اللہ ایک جگہ فرماتا ہے قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ابراہیم کے رب نے ان سے کہا اپنی گردن جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو اللہ کے حکم کے سامنے،
اپنی پیشانی جھکا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنی گردن رب العالمین کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ جو چاہے کرے، جس آزمائش میں رکھنا چاہے رکھے، جو امتحان لینا چاہے لے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کی خوب آزمائش کی، خوب آزمایا انہیں، خوب امتحان لیا۔ جب تمام امتحانوں میں کامیاب اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور قرآن میں ذکر کیا انی جاعلک للناس اماما، تم تمام آزمائشوں میں کامیاب رہے ہو، تمام امتحانوں میں کامران رہے ہو، تمام ٹیسٹ کو تم نے پاس کیا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا، قائد اور مقتدا بنائے، تمام انسانوں کا تمہیں امام بنائے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کا، پوری کائنات کا پیشوا، امام اور مقتدا بنایا کہ آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام انبیاء کے والد ہیں آپ۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ آپ کی نسل سے آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی امام الانبیاء کو بھیجا تو وہ بھی آپ کی نسل میں بھیجا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کو لا کر کے آپ کی ذات پر جمع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے تمہیں امام اور پیشوا اور مقتدا بناؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آزمائشوں کی کامیابی پر جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ آپ کو تمام انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے پیشوا، امام اور مقتدا بنا دیا۔ تو بندہ جب بھی آزمائش میں پڑے، مصیبتوں میں پڑے، پریشانیوں میں مبتلا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے صبر کے ساتھ کام لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو نہ چھوڑے، اس کے راستے سے نہ ہٹے، غلط راستے پر نہ پڑے۔ جب وہ مصیبتوں سے باہر آئے گا، جب وہ آزمائشوں سے باہر آئے گا، جب وہ امتحان سے کامیاب و کامران ہو کر کے باہر آئے گا تو دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ان نعمتوں سے نوازے گا، وہ انعام و اکرام فرمائے گا جو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ سنت رہی ہے۔ تو کبھی بھی آزمائشوں اور پریشانیوں پر گھبرائے نہیں، ہمیشہ صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے 4 رکعت نماز سنت ادا نہیں کی ہے وہ کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز سنت ادا کر لیں۔